نماز میں بلا وجہ کی حرکتیں ناجائز ہیں اور جس کے پیچھے وجہ ہو وہ جائز ہے۔ بعض لوگوں کا موبائل موسیقی والی گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی حرکت جائز نہیں، مطلب یہ کہ سب کی نماز خراب ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میں حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ غلط بات ہے۔ کسی کا 5000 کا نوٹ جیب سے گر جائے نماز میں اور ہوا پنکھا بھی چل رہا ہو تو پھر وہ فتویٰ پوچھے گا کہ اس کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ حرکات ایسی ہیں جو جائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھائی اور ہر رکعت میں اس کو نیچے بٹھاتے تھے، ہر رکعت میں دوبارہ اٹھاتے تھے، پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت۔ اور ایسا امام جو اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھائے اس کو مسجد میں رہنے دو گے؟ کیوں بھائی؟ تو یہ حرکت ہے اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد شروع کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آ کر آپ کے الٹے ہاتھ پہ شروع کر دی، یعنی آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے اور الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو گئے۔ بچے تھے، ان کو علم نہیں تھا کہ الٹے ہاتھ تو امام ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے بالوں سے پکڑا اس کو اور سیدھے طرف کر دیا دوران نماز۔ اور بھی کہا بچھو یا سانپ نظر آ جائے تو آپ اس کو مار سکتے ہو دوران نماز، اور پھر وہیں جہاں سے ختم کی وہیں سے شروع کر سکتے ہو۔ تو کچھ حرکات جن کے پیچھے ایک سبب ہے وہ جائز ہیں۔ اسی طرح اگلی صف میں ایک بندہ اس کا وضو ٹوٹ گیا اور چلا گیا، آپ پیچھے سے اگلی صف میں آ جائیں۔ اگر آپ نہیں جاؤ گے تو ساری صف حرکت میں آئے گی، ایک کی بجائے سب حرکت میں آئیں گے، اور پھر وہ جگہ پیچھے سے کسی کو پر کرنی پڑے گی۔ تو آپ آگے ہو جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج 18واں پارہ ہے اور یہ سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے اور فرقان کا کچھ حصہ اس میں شامل ہے۔ مومنون کا نام مومنون اس لیے ہے کہ اس میں مومنوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور فرقان کا نام فرقان اس لیے ہے کہ اس کا نام، یہ قرآن کا نام بھی فرقان ہے اور بدر کا نام بھی فرقان ہے، یہاں قرآن کا نام مراد ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ آگے ان کے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ بالکل جیسے کسی جج کے سامنے مجرم کھڑا ہونا، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ڈرتے ہوئے کانپتے تھر تھراتے ہوئے۔ ایک آدمی نماز میں حرکتیں کر رہا تھا، کبھی ادھر کھجلتا کبھی ادھر کھجلتا، تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہنے لگے لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کا دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی حرکتوں سے باز آ جاتے۔ نماز میں بلا وجہ کی حرکتیں ناجائز ہیں اور جس کے پیچھے وجہ ہو وہ جائز ہے۔ بعض لوگوں کا موبائل موسیقی والی گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی حرکت جائز نہیں، مطلب یہ کہ سب کی نماز خراب ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میں حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ غلط بات ہے۔ کسی کا 5000 کا نوٹ جیب سے گر جائے نماز میں اور ہوا پنکھا بھی چل رہا ہو تو پھر وہ فتویٰ پوچھے گا کہ اس کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ حرکات ایسی ہیں جو جائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھائی اور ہر رکعت میں اس کو نیچے بٹھاتے تھے، ہر رکعت میں دوبارہ اٹھاتے تھے، پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت۔ ہاں، اس وقت پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور ایسا امام جو اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھائے اس کو مسجد میں رہنے دو گے؟ کیوں بھائی؟ تو یہ حرکت ہے اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد شروع کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آ کر آپ کے الٹے ہاتھ پہ شروع کر دی، یعنی آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے اور الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو گئے۔ بچے تھے، ان کو علم نہیں تھا کہ الٹے ہاتھ تو امام ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے بالوں سے پکڑا اس کو
اور سیدھے طرف کر دیا دوران نماز۔ اور بھی کہا بچھو یا سانپ نظر آ جائے تو آپ اس کو مار سکتے ہو دوران نماز، اور پھر وہیں جہاں سے ختم کی وہیں سے شروع کر سکتے ہو۔ تو کچھ حرکات جن کے پیچھے ایک سبب ہے وہ جائز ہیں۔ اسی طرح اگلی صف میں ایک بندہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، آپ پیچھے سے اگلی صف میں آ جائیں۔ اگر آپ نہیں جاؤ گے تو ساری صف حرکت میں آئے گی، ایک کی بجائے سب حرکت میں آئیں گے، اور پھر وہ جگہ پیچھے سے کسی کو پر کرنی پڑے گی۔ تو آپ آگے ہو جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خنجر لگ گئے تو پیچھے سے کسی حضرت غالباً عبد الرحمن نے آگے بڑھ کر نماز پوری کروائی۔ تو اس طرح کی حرکت جائز ہوتی ہے، یہ خشوع خضوع کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح والذین هم عن اللغو معرضون، مومنوں کی دوسری خوبی ہے کہ وہ لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، فضول کاموں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب آپ فیس بک کھولتے ہیں، جب آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، جب آپ واٹس ایپ کھولتے ہیں، جتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان میں 95% لغو ہوتی ہیں، یا وہ حرام ہوتی ہیں یا وہ فضول ہوتی ہیں، آپ کے کام کی نہیں ہوتی۔ یوٹیوب ایک دیکھی، اس نے 10 اور کھول دی، سامنے لا دی، پھر وہ دل چاہا اس کو بھی دیکھوں، پھر اس کو بھی دیکھوں، وہ سب لغو ہوتی ہیں۔ تو لغویات سے منہ پھیرنا، کام سے کام رکھنا، اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنا، یہ مومنوں کی علامت ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن بندے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ سارا سال مانگنے والوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہو گیا نا جی، زکوٰۃ ہو گئی۔ اپنی زکوٰۃ کھا رہے ہوتے ہیں، حساب نہیں کرتے کہ میرا مال کتنا ہے، رینڈملی جی ہو گئی، جی ہو گئی۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اپنا جو روزانہ دیتے ہو لوگوں کو نوٹ کرتے جاؤ اور آخر میں اپنا حساب کرو۔ اگر آپ کی 1,00,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، آپ 70,000 دے چکے ہو تو 30 اور دو، اور اگر آپ 1,00,000 ہی دے چکے ہو تو ٹھیک ہے، مگر حساب کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے مومن بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مومن بندوں کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیوی اور لونڈی کے علاوہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو شخص ان 2 حلال راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے وہ زیادتی کرنے والا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں عمومی طور پہ اور پاکستان پر خصوصی طور پہ اس بات کا شدید دباؤ ہے کہ یہاں اللہ محفوظ رکھے ہم جنس پرستی کو رواج دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو امانت دی ہے وہ آپ نے واپس کرنی ہے، اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، پھر پانی سے، پھر خون سے، پھر بوٹی سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا۔ یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 12 اور 14 آیات میں بیان کیے ہیں۔ تو جب میں سارے مراحل کو جانتا ہوں، میں نے ہی پیدا کیے ہیں، تو میں تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں اور تم میری پکڑ سے دور بھی نہیں ہو۔ اس کے بعد یہ انسان کی تخلیق ہے۔ پھر پوری کائنات میں جو تکوینی آیات ہیں اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، ایسے تمہیں بھی میں زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ سابقہ انبیاء کے قصے ہیں، یہ بار بار آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، تمام انبیاء کا عقیدہ ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نبیوں کی جماعت یوں سمجھو جیسے باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ ہم سارے نبی بھائی ہیں، جیسے باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ کیوں؟ ہم سب کا دین ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں۔
توحید لازم ہے، شرک حرام ہے، یہ سب کا برابر ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اس میں مختلف نبیوں کی مختلف چیزوں میں فرق رہا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائیوں نے، ان کے والدین نے سجدہ کیا، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، تو ان چیزوں کا فرق رہا ہے۔ اس کے بعد آخرت اور دوبارہ جی اٹھنا اور مومنوں کے لیے اللہ کی جنت اور کافروں کے لیے اللہ کا عذاب، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، فرقان سے پہلے نور بھی اس میں شامل ہے۔ سورہ نور میں نور کا چونکہ اللہ نور السماوات والارض، یہ آیت اس میں ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ نور ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود کا ذکر کیا ہے، بدکار مرد ہو عورت ہو اس کو 100 کوڑے مارو اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کا سزا رجم ہے، اور 1 سال کی جلا وطنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ بدکار جوڑے کو 1 سال کے لیے علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کرو اور ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور جس نے بدکاری کی تہمت لگائی اس کے پاس دلیل کوئی نہیں، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ ہمارے ہاں چلتا ہے، روٹین ہے، ماں کی گال بہن کی گال۔ ماں اور بہن کی گالی جو ہے نا، اس کا معنی ہے تو ماں کے ساتھ بدکار ہے، اور اس گالی کے ساتھ تو نے سامنے والے کو بھی بدکار کہہ دیا اور اس کی ماں کو بھی کہہ دیا۔ 2 تہمتیں لگا دیں، 80 160 کوڑے لگنے چاہیے تجھے ایک گالی پر، اور دنیا میں نہیں لگتے تو آخرت میں تو لگیں گے۔ بہت بری بات ہے جس طرح کی ہم گالیاں نکالتے ہیں بازار میں، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جھوٹی بدکاری کی تہمت لگانے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے تہمت اور ایک ہوتا ہے افک، الف فا کاف۔ تہمت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کہے فلاں فلاں کے ساتھ بدکار ہے۔ افک یہ ہوتا ہے کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کے ساتھ بدکار ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ صرف بدکاری کی بات کو آگے پہنچانا۔ ان دونوں کو 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تھے، تو حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ہلکے جسم کی تھیں۔ ایک ڈولی تھی، ڈولی کے ساتھ بانس یا کوئی چیز پکڑنے کی باندھی ہوئی تھی۔ 4 نوجوان اس کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھتے تھے اور وہ آگے چلے جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور اچانک حکم دیا چلو بھائی نکلنا ہے۔ تو اب سب نے اپنے اپنے جو ٹو ڈوز ہیں، چیک لسٹ ہے، ان کو پورا کرنا ہے جلدی جلدی۔ تو 4 بندے آئے، انہوں نے حضرت عائشہ کی ڈولی کو اٹھایا، اونٹ پہ رکھ دیا۔ وہ گئی ہوئی تھی جنگل میں، واپس آئی تو جناب وہاں بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو 4 بندے، ہلکے سے وزن والی ہماری ماں، ان کو احساس نہیں ہوا کہ ڈولی خالی ہے، اور تھوڑا ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ لیٹ نہ ہو جائیں، افراتفری بھی، کام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ قافلہ چلا گیا، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم 2-4 کلومیٹر پیچھے پیچھے رہو، اگر ہمارا پیچھا کوئی ہو رہا ہے تو ہمیں جلدی آ کر بتاؤ، اور اگر ہماری کوئی چیز گر جائے وہ آپ نے اٹھا کر لانی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ یہ کالا کالا کیا پڑا ہوا ہے؟ کالا لباس تھا ان کا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو حضرت عائشہ، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا۔ عائشہ فرماتی میں سو رہی تھی، میں فوراً اٹھ گئی تو میں نے اپنے آپ کو کور کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کانا قد رآنی قبل ان ینزل الحجاب، اس نے مجھے حجاب کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کا دیکھا ہوا تھا مدینہ کی گلیاں میں کھیلتے ہوئے۔ اگر وہ مجھے بچپن میں نہ دیکھا ہوتا اس نے تو وہ نہ پہچان سکتے کہ میں کون ہوں حجاب نازل ہونے کے بعد۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب کا مطلب چہرے کا پردہ ہے، پہچان چہرے سے ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں انہوں نے مجھے حجاب کی آیت نازل ہونے کا سے پہلے کا دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے سواری بٹھائی، حضرت عائشہ کو سوار کروایا اور آگے جا کر قافلے میں ملوا دیا۔ عبداللہ بن ابی ظالم منافقوں کا رئیس، اس کو موقع چاہیے تھا، اس نے شور کر دیا، دیکھو جی یہ تو کوئی سوچی سمجھی بات ہے، یہ جان بوجھ کر پیچھے رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بات گھومنا شروع ہو گئی۔ 3 صحابہ کرام نے افک کیا اور عبداللہ بن ابی نے تہمت لگائی۔ افک کا میں نے اس بات کو آگے نقل کیا۔ ایک مصطح بن اساسہ، ایک حمنہ بنت جحش اور ایک حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، حضرت عائشہ کو بتایا نہیں، لیکن رویے میں فرق آ گیا۔ ایک دن وہ گھر میں ایک خادمہ ہوتی تھی، لونڈی تھی، انہوں نے آزاد کی تھی، بریرہ نہیں بلکہ مصطح۔ ان سے پوچھا کہ اماں کیا مسئلہ ہے، آپ اپنے بیٹے کو کیوں برا کہہ رہی تھیں؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ بولے کیا ہوا ہے؟ اللہ، پورے مدینے میں شور ہے، میرے بیٹے نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو پیچھے رہ گئی ہیں اس میں کوئی وجہ ہے؟ تو جناب وہ کہتی میں نے رونا شروع کر دیا، میں گھر چلی گئی والدین کے، میں اس کے بعد نہ سو سکی نہ کھا سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تقریباً 12 آیات نازل فرمائیں جس میں حضرت عائشہ کی براءت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور لوگوں کو ڈانٹا کہ تم نے یہ سوچا کیوں کہ اس طرح ہو سکتا ہے، تم نے یہ بات سوچی کیوں؟ کیونکہ یہ بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ کی نہیں تھی۔ اللہ محفوظ رکھے، کسی کی بیوی پر الزام لگے تو شوہر پہ لگتا ہے، بیوی تو گھر بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں میں تو شوہر نے آنا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات تھی۔ تو تینوں کو 80 کوڑے لگائے گئے اور عبداللہ بن ابی اس کے ساتھ اس کا قبیلہ تھا اور وہ سزا سے بچ گیا، ابھی نئی اسلامی حکومت تھی، سزا نہیں لے سکا۔ تو یہ واقعہ افک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اور ان کی برات میں اور ان کی پاکیزگی میں آیات نازل فرمائیں۔ اس کے بعد کچھ معاشرتی قوانین بیان کیے ہیں کہ جب چلو تو مومنوں تم بھی نظر نیچی کر کے چلا کرو اور عورتوں تم بھی نظر نیچی کر کے چلا کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرا کرو، ایک دوسرے کو مت دیکھو۔ ایک طرف کہا کہ تم پردہ کر کے نکلو، دوسری طرف کہا پھر بھی نظر نیچی کر کے چلو۔ اور ہمارے معاشرے کی مصیبت یہ ہے کہ نظر نیچی کرو تو انہوں نے پانچے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، بہت بری حالت ہے، مرد ہے اس کے پانچے نیچے جبکہ رب نے اوپر کرنے کا حکم دیا ہے، عورت ہے تو اس کے اوپر ہے جبکہ اللہ نے نیچے کرنے کا حکم دیا ہے، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد وہ آیات ہیں 35 نمبر آیت کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کسی دیوار میں رکھنا ہو، اس میں چراغ ہو، اس کے اوپر شیشہ ہو اور اس کے اندر زیتون کا تیل ہو اور تیل اتنا شفاف ہو کہ اس کو آگ نہ بھی لگاؤ تو وہ لائٹیں مار رہا ہو، روشنی کر رہا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان کی ہے۔ اس کے بعد کچھ اجازت لینے کے احکام ہیں۔ ہمارے ہاں چلتا یہ ہے کہ دیور جیٹھ جن کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ اجازت لے کر گھر نہیں آتے۔ دیکھو یا تو الگ الگ رہو، اگر فیملی میں اکٹھے رہنا ہے سب نے تو پھر عورتیں ہر وقت پردہ کر کے کام نہیں کر سکتی۔ آپ آؤ نوک کر کے، اپنے گھر میں نوک کر کے آؤ، آپ کی بیوی یا والدہ وہ کہیں 1 منٹ کے لیے پردہ کرو، بھائی کر لیا، آپ اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ اب عورتیں دوبارہ بغیر پردے کے اپنے کام کریں اور جب نکلنا ہو پھر ایک بار آواز لگاؤ پردہ کر لو میں نے نکلنا ہے۔ اس طریقے سے آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ سکتے ہو، اور اگر آپ نے آتے وقت بھی نہیں بتانا اور جاتے وقت بھی نہیں یہ میرا گھر ہے میں جو چاہوں کروں تو پھر بے پردگی ضرور ہوگی۔ ایسی صورت میں اکٹھے رہنا مناسب نہیں، پھر الگ الگ ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے، اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارک الذی نزل الفرقان قرآن کے بارے میں، قرآن کی شان اور رسالت کی شان بیان کی ہے، اور پھر کافروں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات تھے، یہ کیسا نبی ہے،
یہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس طرح تھوڑے ہوتا ہے۔ تو مختلف قسم کے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں اعتراض موجود ہیں کہ نبی ہوا تو انسان پھر کیوں ہوا، پھر اس کو تو نور ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا میں فرشتے نوری رہتے ہوتے تو ہم نبی بھی نوری بھیج دیتے، جب تم انسان ہو تو اس لیے ہم نے انسان نبی کو بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ قیامت والے دن کافر کیسے پچھتائیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لیا ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فرمائیں گے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کی سفارش نہیں شکایت کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمیں جس طرح اس زمانے کے لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور الٹے سیدھے اعتراض کیے، ہمیں اس طرح کے اعتراض کرنے کی بجائے قرآن کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے تاکہ ہمیں آپ کی شکایت نہیں شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔